بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خطاب واسطے دعوت دینا مناظر اسلام جناب حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب نے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین، سید الکل ختم الرسل، امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بے حد و حساب درود اور سلام۔ قرآن حکیم دے 30 پارے نے اور 114 سورتاں نے۔ اے میرے عزیز کدھر دیکھ دے ہو؟ تھوڑی مہربانی ہے تسی پیچھے نو دیکھ دے جے تھکے نہیں۔ بڑے غور نال، بڑے انہماک نال، بڑی توجہ نال میری بات نو سنن دی کوشش فرماؤ۔ مینوں میرے دوست نے جنہاں دا نام جاوید صاحب ہے، یہ مشورہ دیتا ہے کہ میں تواڈے سامنے جس چیز تے سارے اسلام دی بنیاد ہے وہ تواڈے سامنے اپنے علم دے مطابق اور اپنی استعداد دے مطابق بات کراں، کیونکہ اکثر علماء کرام دی جدوں گفتگو دا آغاز ہوندا ہے تے سامعین فوراً سمجھ دینے کہ انہاں اے کچھ کہنا ہے، وہ تانوں قبل از وقت یاد ہوندا ہے۔ اے اج دی مجلس ایدی اہمیت نو پیش نظر رکھنا ہے، تواڈی بڑی مہربانی ہے کہ تسی اپنیاں نظراں میری طرف طرح مبذور رکھنیاں نے تاکہ میں بات سمجھا سکا۔ میں عرض کر رہا سی کہ قرآن حکیم دے 30 پارے نے اور 114 سورتاں نے، مختلف مقامات تے لفظ دین لکھیا ہویا نظر آؤندا ہے۔ لفظ دین دیکھیا جاندہ ہے، پڑھیا جاندہ ہے، لیکن انہوں سمجھن واسطے وہ خاص توجہ نہیں دیتی جاندی۔ یہ 3 حروف مل کے ایک لفظ بنے ہیں، دال، یا اور نون۔ دال، یا اور نون یہ بنے دین۔ 3 حروف دا مجموعہ ہے دین۔ بعض بندیاں دا نام ہوندا ہے دین محمد، بعض نو کہندے نے محمد دین۔ انہاں دا نام دین محمد تے محمد دین ہے، اور انہاں پڑھیا مانساں ساری زندگی دین نو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی۔ دین ایک خیر خواہی دا نام ہے، الدین النصیحہ۔ آپ نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، اور کوئی انسان اپنی جان دا اینا خیر خواہ نہیں جنہ دین اسلام اس انسان دا خیر خواہ ہے۔ پھر اس دین دا نام اللہ نے اسلام رکھیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین خیر خواہی اور اسلام سلامتی،
ایک اللہ والوں خیر خواہی دا اور سلامتی دا پیغام ہے جس نو اللہ نے دین اسلام دی دولت عطا کر دیتی ہے، او دے کول سب کچھ ہے، تے جدے کول سب کچھ ہے دین نہیں، اس بد نصیب دے کول کچھ بھی۔ دیکھیے اس دین اسلام نے جس طرح اللہ دی اطاعت کرنا فرض قرار دیتا ہے، بین ہی اس دین اسلام نے رسول اللہ دی اطاعت کرنا بھی لازم ٹھہرایا ہے۔ اللہ دی اطاعت ضروری ہے اور رسول اللہ دی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور قرآن حکیم دی آیا کریمہ جو میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، یہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ دی، واطیعوا الرسول، تے اطاعت کرو رسول دی۔ ایدہ الٹ نہ کرنا، اگر الٹ کرو گے، الٹ کرنا ساری زندگی دے کیتے ہوئے اعمال برباد ہو جائے۔ ہون ظاہراً دو اطاعتاں نظر آؤندی ہیں کہ دو نے، عام خاص سب سمجھتے ہیں کہ اللہ دی اطاعت تے رسول دی اطاعت دو اطاعتاں ہو گئی ہیں، تے اطاعت ایک کے ایک نال دوجے دی اطاعت متصادم ہو گئی۔ پھر یہ کی معنی ہویا؟ بڑا عرصہ ہویا تو انہوں جلسے کران دیا، مولوی سمجھا کھپ گئے نہیں۔ یہ پھر دو اطاعت کی قرآن نے اس بات دی وضاحت کر دیتی کہ اللہ دی اطاعت کرو اور رسول دی اطاعت کرو۔ چاہیے دا اے سی پہ سارے جنے رسول سمیت اللہ دی اطاعت کرو۔ رسول اللہ تعالیٰ دے بالمقابل ہے نہیں، پھر اطاعت دا حق رسول نو کیوں دیتا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ذاتاں دو نے، ذاتاں علیحدہ علیحدہ ذاتاں وکھریاں وکھریاں لیکن بات دعاں دی ایک، ذاتاں علیحدہ علیحدہ، او خالق ہے، اے مخلوق ہے، اے ساجد ہے، او مسجود ہے، او حاکم ہے، اے محکوم ہے، او رب ہے، اے مربوب ہے، او رازق ہے، اے مرزوق ہے، او ساری دنیا دا الہ ہے اور اے ساری دنیا دا رہنما ہے۔ ذاتاں جدا جدا نہیں لیکن بات دعاں دی ایک ہے۔ نبی اللہ دا پیغام رساں ہے، نبی اللہ دا فرستادہ ہے، نبی اس امانت دا امین ہے جیڑی امانت اللہ نے اپنے رسول نو اپنی طرفوں بخشی ہے۔ امانت دا امین ہے، اے دے وچ کمی کرنا یا زیادتی کرنا اے نبی نو حق نہیں دیتا گیا۔ انہاں امانت پہنچائی بلکہ ایک جگہ تے بہت سختی کی تھی کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ادھر میل دیکھو، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اپنے طور تے ساڈا رسول کو بات کر دے جدی اساں اجازت نہیں دیتی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ایک ہوندا ہے قول، ایک قول دی جمع ہے اقوال، ایک جمع الجمع ہے اقاویل، یعنی کوئی بات جدی ساڈے والا اجازت نہیں اگر رسول کہے تے پھر لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اسی نبی دا سجاد پڑھ لیا۔ ایک قرآن مجید جے
لا خذنا منہ بالیمین، میں اپنے نبی دا سجا ہاتھ پھڑ دیا، ثم لقطعنا منہ الوتین، میں اپنے پیغمبر دی شارہ کٹ دیا، فما منکم من احد عنہ حاجزین، کو دنیا چ میرے رسول نو چھڑا نہیں سکتے۔ ایتھے ہر بندہ جڑا نچو پتو دوجا تیجا ہے میں فتوی لاندا پھردا بے وہ ایتھے تے کیڑی طاقت نہیں اونچی سا لے کیوں میں او کو اونچی سا لے سکدا ہے؟ آپ نالوں وڈی کو دنیا چ ہستی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج جناب ساڈے پیر مرشد نے، بھائی واہ بھائی واہ، پیر مرشد، پیر دا دے لفظی پورے قرآن چ نہیں، پیر دا لفظ حدیث چ نہیں، پیر دا لفظ او دا جدیاں قبر چ لتا، ڈکشنری لے ہو، لغت لے ہو، کوئی کتاب لے ہو، پیر دا لفظ آندے نا بڈھا ہوئے رہ گیا ہوئے گوڈیاں گٹیاں تو بیوقوف ہو کدے واسطے لفظ استعمال کرے جی پیر ہے تے اینو نو ہاتھوں آگے پرا لے جو قبرستان والی کدے واسطے؟ نا نا نا، ساڈے بھی کئی مولوی کہتے ہیں پیر ساڈا، یہ نہ کیا یہ لفظ غلط ہے۔ ایک اور لفظ بھی ہے، حضرت نہ کیا کرو، حضرت، حضرت بھی نہیں کہنا۔ ساڈے مولوی ایسے سنو گے سارے کہیں گے حضرت، حضرت دا معنی کریے تو بھی غلط ہے۔ حضر یحضرو اگے حضرا، حضرا، حضرو، حضرت، حضرت دا معنی ہے جڑی زنانی حاضر ہوئے، ہے جی یہ تھے بندے نے زنانی بناتا ہے جی حضرت نہیں کہنا، نا نا، حضرت لفظ غلط ہے، غلط ہے، پھر بھی غلط ہے۔ میرے چلے جان تو کو مولوی اگر کہے نا میرے بعد میں انہوں پوچھ لے ہو کہ بلا حضرت لفظ صحیح ہے، نا بالکل نہیں کہیں گے جی ادب نہ رہے، ادب لی اور لفظ بڑے اس واسطے رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت دے بالمقابل نہیں، بلکہ رسول اللہ دا پیغام رساں ہے، اس امانت دا امین ہے جیڑی اللہ نے اپنے والوں امانت دیتی ہے۔ ذاتاں جدا جدا نے، ذاتاں علیحدہ علیحدہ نے، پر بات دعا دی ایک کے، تو اڈی سمجھ میں چاہیے گیا ذاتاں علیحدہ علیحدہ نے لیکن بات دعا دی ایک کے، گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں عبداللہ بود، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، روشن ہے شمع علم الہ کے پیغام میں، نور عمل ہے اسوہ خیر الانام میں۔ ذاتاں جدا جدا نے، بات دعا دی ایک کے۔ اس واسطے اس دین اسلام نے جس طرح اللہ دی اطاعت میں فرض قرار دیتا ہے، اسی طرح رسول دی اطاعت بھی فرض قرار دیتی ہے، اور اس آیت دی دوسری آیت تفسیر کر دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میں یوتے رسول، اے دی مفسر ہے، میں یوتے رسول، میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، جن نے رسول دی اطاعت کیتی ہے دراصل اللہ دی اطاعت، یعنی رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، تو پھر اطاعتاں دو نہیں، اطاعت ایک رسول دی نشاندہی کر رہے ہیں، اور آپ دی زبان چو جڑی بات نکل دی ہے ذرا او دا اندازہ کرو پہ انہوں کنی کی اہمیت حاصل ہے۔ آپ دے منہ مبارک جو نکلی بات کس شان پیان دے مالک ہے۔ کوئی آدمی بات کرتا ہے بڑا پڑھیا لکھیا ہوئے، بڑا سمجھدار ہوئے،
وہ کو کئی ڈگریاں نے کیا نا وہ کو کئی ڈپلومے نے لیکن کسی دی زبان دا رب ضامن نہیں بنیا کسی دی زبان دی رب نے ضمانت نہیں دیتی لیکن آپ دی زبان دا رب آپ ضامن ہے کیوں جی میں اپنے رسول دی زبان دا ضامن ہاں والنجم اذا ہوا اللہ پھر قسم کھا کے کہندے ہیں حالا اسی قسم کھانے ہیں پھر بھی کہنو یقین نہیں ہوتا کہندہ میں قسم چوکنا نال دین ایمان دے منو مسیطے وار لو میں وضو کر کے انجھتے کدی مسیطے گیا نہیں میں وضو کر کے جانا میں منہ آنکھوں دے لیندے نو کر دیاں قو دے چڑھ دے نو کر دیاں میرے کو قسم لے لو ساریاں باتاں بے مقصد بیجو بس تو آئے گی فکر نہ کرو آج کیوں نہیں آتی یہ ہونا کیوں جی کسی دی قسم کوئی اہمیت نہیں رکھتی جیدے واسطے رب قسم کھائے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ نے سچی بات کی دیئے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا سب تو سچی سب تو سچی سب تو سچی تے سب تو سچی تے سب تو اچھی یہ بات ہے اللہ دی اور اللہ اپنی زبان نال اپنے رسول دی ضمانت دے رہے کہ میں ضامن ہاں اپنے رسول دی زبان دا ہون رسول دی اطاعت یہ اللہ دی اطاعت ہے اور کیا دیکھو میں تواڈے ذہن نو مطمئن کرنے واسطے اپنے رسول دی زبان چو نکلی بات نہیں کس قدر اہمیت ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى نطق ينطق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا جو رسول کہے میں وہ ضامن ہوں یعنی ہوں ایک ایک بات رسول نے سمجھائی ہے اور آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع وہ دین دین ہی نہیں جدے چ نماز نہیں یہ دسو مینوں پہ تواڈے پنڈ سارے وچ بے نماز تے کوئی نہیں نا ہے بھائی وہ ستو کی آ رہے ہو سارا پنڈ وچ کوئی بے نماز نہیں سب اولیاء اللہ ہی نہیں لا خیر فی دین اس دین وچ کوئی خیر خائی نہیں کہ لیس فیہ رکوع وہ دے وچ رکوع نہیں یعنی نماز نہیں وہ دین ہی نہیں تیجے نماز ہے جوید صاحب ان تو ہی بیٹھنا نہیں جے تو ہی بار اٹھ بیٹھے تو میں چھڑ دینا ہن نماز عماد الدین ہے ایک دین دا ستون ہے اور جس دین وچ نماز نہیں وہ دین ہی نہیں اور وہ بنیاداں جڑیاں رکھیاں نے جنہ تے اسلام دی عمارت کھڑی ہے دائرہ اسلام چ داخل ہون تو بعد دائرہ اسلام دے اندر قدم رکھیا ہے تے جیڑا فرض عائد ہویا ہے پہلے نمبر تے اسلام قبول کرن دے بعد پہلی ذمہ داری جڑی انہوں سونپی گئی ہے وہ کیڑی ہے نماز کیا جی ہن نماز ہے یہ دے واسطے ہن وضو ہے بہت سارے ایسے دوست نے کہ جنہ نماڑیاں نو وضو کرن دا بھی نہیں پتا کیوں نہیں یہ دیکھو عباسی لین گے عباسی نماز پڑھ دے میں کی دیکھیں گے انجے نا
عباسی لہر پاویں بھی کچھ ہے منہ دے بڑھ جائے دین خیر خواہی دا پیغام ہے اور اینوں دسن واسطے رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لے آئے نے کوئی انہی خیر خواہی نہیں کر سکتا ہن نماز پڑھنی ہے تے نماز واسطے وضو ہے لیکن یاد رکھنا میری بات دل تے لکھ لو جیڑا وضو رسول اللہ نے کر کے صحابہ نو دسیا ہے میرے محترم جیڑا وضو رسول اللہ نے صحابہ نو کر کے جاج دسی ہے وہ اپنے طور تے رسول اللہ نے نہیں کیتا بلکہ جبریل سپیشل دس کے گیا ہے وضو کرن دا طریقہ رب دے فرمان دے مطابق جبریل دس کے گیا ہے وضو کرنا رسول اللہ دا این اللہ دے فرمان دے مطابق ہے یہ نہیں بھی اپنے طور تے کر لیا تے اپنے طور تے صحابہ نو دس دیتا ہے یہ یاد رکھو جبریل دس کے گیا بھی وضو اس طرح کرنا ہے وضو کرنے لگے بسم اللہ پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ اے ہاتھ نے انہاں نو توڑنا ہے ایک واری توڑنا ہے پھر دوسری دفعہ توڑنا ہے پھر تیسری دفعہ توڑنا ہے ایک واری جائز ہے دو واری جائز ہے تین واری جائز ہے تینہ تو بعد غلط اور پھر انہاں انگلاں دے درمیان اے خلال کرنا ہے سکی نہ رہ جائے اس طرح وضو کرنا ہے ایک واری دو واری تین واری اے وضو واسطے ہاتھ توڑنے نے پڑھنا ہے بسم اللہ گل سمجھ بجا لیجئے آئے اصل سمجھ واسطے مسئلے دی میرے محترم تے میرے پیارے ساتھی اصل مسائل دسیا کرو لوگاں دی اصلاح ہوئے یہ جی بات ہے نا ایتھے ہاتھ رکھ کے تے واجہ بجا کے ٹوٹ جانا نا ایک کم نہیں مسائل سمجھانے نے مسائل دسنے نے مسائل سننے نے اور آپ دے سامنے صحابہ بیٹھتے نے اور وہ پوچھتے نے تے رسول اللہ انہوں نے دس دے نے پھر ایک ایک بات دی وضاحت فرمائی رسول کریم علیہ السلام نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری نو نبھایا ہے آپ امت دے سامنے ایک ایک بات واضح کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے دووے ہاتھ ایک وری توتے نے دوسری وری توتے نے تیسری وری توتے نے تین دفعہ تو لے ہن اے دے نال منہ پا کے پانی کروڑی کرنی ہے لیکن کروڑی وکھری تے ناک وچ پانی وکھرا اے نہیں صحیح اے نہ کرو مڑ کے نا اے لو پانی لے کروڑی کرن دی جانچ رکھو کہ جی ادھا موج پانا تے ادھا ناک چے امان نالی دس دسو پہ ستو بھی آ رہے ہو اس طرح کر دے ہو کتے روئے زمین تے کوئی صحیح حدیث نال ثابت نہیں کرے گا پہ موج پانی پانا ہے پھر ناک پہلا موج پانا ہے پھر ناک چ پانا ہے نا کٹھا بات تے صرف یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر اللہ نے رسول نو پوری دنیا واسطے روشنی دا مینار بنایا ہے دنیا دا کوئی شعبہ اور انسانی زندگی دا کوئی گوشہ اور انسانی زندگی دا کوئی پہلو تیسرا دے پیاسا رہن ہی نہیں دیتا خوشی غمی دے مواقع پوری روئے زمین تے جنہ چیزاں دی ضرورت ہے رسول اللہ نے ایک ایک بات دی نشاندہی فرمائی کیا جی ایک
ਲੱਪ 'ਚ ਪਾਣੀ पा के अद्धा मूँह 'च पाना है, अद्धा नक 'च पाना है। हुण ए मूँह धोना है एक बारी, फिर 2 बारी, फिर 3 बारी। ये 3-3 दफा अदा धो ले। हुण सिर का मसा करना है, इथों शुरू करना है, ये इंज लिया एड़ा डूंगा था पिछे, इथों फिर दोबारा इत्थे लिया। नवा पानी नहीं लेना कि नवा पानी लैके कन्ना च ना, नवा नहीं लेना। ए देखो ए जेड़ी ए देखो ना इधर जो मसा करना है ए उंगली बिच इथों इंज करके फिर इंज करके फिर इंज करके फिर अंगूठा उतो ऐसा अंदाज समझोगे नहीं हो बच्चों मेरे हो। ते ऐ नहीं करना जरा इंज करके जेड़ा मौलवी अज तो लग के 10 साल तक भी दस दे, 10 साल तक भी आ दस दे ते मैनू तुसीं टैलीफोन करियो, मैं 10,000 रुपया नाम देंगा मौलवी साहब नूं। ईमानदारी ना एक भी नोट विच पुराना नहीं होगा, बिल्कुल नवे नोट देंगा, पर लैने मेरे को किसी ने की नहीं। ये सिर का मसा है। हुण उहदे बाद इथों बाजू इथों तक कोणी तो लैके 1 बारी, फिर 2 बारी, फिर ये 3 बारी, यानी 3-3 अदा तोड़े ने। अव्वल आखिर की बात मैं सिर्फ दस दी है, ये धो लिया। हुण उहदे बाद मसा करना है, मसा कर लिया। इहदे बाद सज्जा पैर 3 बारी और खब्बा पैर 3 बारी, फिर ये जिहड़ी हथ दी है खब्बे दी ए उंगली इनू अपने पैरों दियां उंगलियां विच जिहड़ियां विथां ने उहदे नाल खलाल करना है, ये याद रखना है। और जदों तुसा 1 बारी मुंह धोता है, फिर 2 बारी, फिर 3 बारी, फिर इस तरह वेखो पानी लेना है, फिर इंज करना है। इनू खलाल करना है, पर यह तो उन्हें करना जिन्हों की दाढ़ी है, जिन्हों की है ही नहीं उन्होंने तो उंज ही खलाल हो गया। है नी उन्हें खुद सोचना चाहिए, अपने तौर पर सोचे कि मैं रसूल की किन्नी मोहब्बत रसूल नाल करके विखाई। देखो मेरे 4 बेटे ने और 4 ही पढ़े लिखे, और मुबालगा नहीं भी मैं इत्थे आन के शेखियां मारना। मेरे 4 बेटे ने किते गायबाना तौर पर पूछ लियो कि एक बंदे दे थ्रू मेरे 4 बच्चों ने दाढ़ी दा वाल कटा के भी नहीं वेख्या, यानी और पढ़े लिखे ने और मेरे नालों ज्यादा पढ़े ने। और कदी खिलाफे शरा बात ना ये नहीं हो सकती। मैं घर की 4 दीवारी दीन लिया के विखाया है। मेरे घर की 4 दीवारी अज तक असी अपने घर में टीवी नहीं आने, क्यों नहीं? किसी बंदे के थ्रू वाला पता दिलो हाँ भी अब्दुल्ला अंसार एवं कि फड़ा नहीं मारता ना, नहीं कम। हुण तुसीं देखो वे मौलवियां को टच मोबाइल है, वेखो मेरे को है। मैनू कसम उस जात दी जिन्हें मैनू पैदा किया, मैनू ओदा पता ही नहीं वेखण ना, मैं कभी वेखे ही नहीं। एदा माना ये नहीं भी मेरे को पैसे नहीं ना, पर मैनू उनकी शौक नहीं, कोई शौक नहीं। मैं एक दफा टेप रिकॉर्ड लिया सी कराचियों, मैंने नहीं पता, बड़ी देर की बात है। तो मैं घर गया, बाहरले दरवाजे चो मैं आवाज सुनी, ओदी साज बजदा, बड़ी देर की बात है, बड़ी देर, कोई 20-25 साल की बात।
وہ میں ساز دی آواز سن کے اپنے بڑے بیٹے عبد المحسن نو کہا، میں کیا آواز کا دی سی؟ کہنے لگے وہ اسی خبراں سن دے ساں، میں خبراں سے ساز واجد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بند کرنا یاد نہیں رہا۔ میں کہا نا یہ نہیں کم کرنا۔ پھر میں استاق چ رہا کہ جدو ہونا باہر گیٹ کھلو دینا۔ کچھ دنوں تو بعد میں دیکھا پھر آواز کان چائی، میں اندر گیا چار پائی تے بیٹھا، میں کہا بیٹا وہ جی ٹیپ ریکارڈر لیا ہم انہوں بخا کے ہو جائیے جی۔ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میری زبان جو نکلی بات میرا عرش والا سن رہا ہے، اگر بات الٹ کراں تو میرا رب زبان تے قادر ہے۔ میں ساری زندگی کری کچیاں بلیاں گلاں کیتیاں ہی نہیں، نا 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 کدے بھی نہیں، بالکل سدھے رہ گئے۔ میں کہا لے آؤ ٹیپ لین دی، میں کہا ہوں وہ لون مرچ کٹن والا وٹا بھی لیا لیندا، میں لگ پہ انہوں توڑ کے اینی نہیں کر کے میں روڑی تے سٹیا۔ میں کہا میرے ہوندیا میرے گھر چوں ساز دی آواز نہیں آ سکتی۔ جو میرے ساتھیوں کیا ہے وہ دیتے عمل کیتا ہے، الٹ بات نہیں کیتی، کہیں نو فریب نہیں دیتا، کہیں نو توکھا نہیں دیتا۔ اور کسے جگہ تے ملک وچ میری جماعت واسطے کوئی مسئلہ بنیا ہے تے عبداللہ نثار نے اپنی جان تلی تے رکھ کے پیش کیتی ہے میرے مسلک تے کتے آنچ نہ آ جائے، اور ساری زندگی اس مسلک دی چوکیداری کیتی ہے۔ اس واسطے میرے براؤ یہ ہون وضو اول تو لے کے آخر تک کر لیا ہے، وضو کر کے پھر پڑھیا ہے کلمہ شہادت کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک اور دعا بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو انہوں دے ہوں دیئے میں صرف تو انہوں سنان لیا بھی کہ تو بولنا جاؤں۔ ہوں یہ دعا پڑھی جیڑے مولی صاحبان وضو کر کے تو پھر اس طرح کر دینے، ہوں یہ پڑھنا یہ دعا رب کریم والو انعام کی ملتا ہے۔ واہ واہ، عرش والے دیاں ویکھو مہربانیاں، یہ تیاری ہو رہی ہے اللہ دے نال ملاقات دی اللہ نال تیاری ہو رہی ہے تے وضو کر کے جائیے گھروں تے ثواب بہتا ملتا ہے۔ اپنے گھروں تے جدوں وڈیاں بندیاں نال ملاقات کرن جائیے پھر صاف ستھرا ماحول بنا کے جائیدا ہے، سونے کپڑے پا کے جائیدا ہے، سونا چہرہ بنا کے جائیدا ہے، اپنے آپ نوں سوار بنا کے جائیدا ہے۔ اے نہیں پہ گڈ وگدی ہوے نا، یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ دے نبی دے کول کو بندہ ہوندا باہروں ملن واسطے تے آپ کی کہندے عائشہ شیشہ لیا، شیشے جا اپنا چہرہ ویکھ دے، پوری دنیا دا حسن آپ دا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ نو بنا سوار کے سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، سوہپن نفاست دے پھلان دا سہرا، واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حسن و جمال ایتھے اخیر ہے، پر آپ پھر بھی شیشہ ویکھ کے جاندے، اور شیشہ نہیں تے فرماندے عائشہ پانی دا پیالہ لیا، پانی دے پیالے ملاقات کرنی ہے، جڑا باہر آیا ہے
ایتھے ملاقات کرنے واسطے جانا ہے، کدی رحمان دی ملاقات ہونی، کرو وضو کر لیا تے وضو کر کے تیاری ہے اللہ دی ملاقات دی، پر سنت دے مطابق وضو کرنا ہے، سنت دے مطابق، خلاف سنت نہیں بات کرنی، سنت نو ملحوظ رکھنا ہے۔ وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھیا تے میرے محترم انعام ملیا، اجے نماز نہیں پڑھی، اجے مسجد نہیں گیا، اپنے گھر دی چار دیواری وچ وضو کیتا ہے، لیکن وضو کر کے دعاواں کیتیاں نے، اور انہاں دعاواں دے پڑھن تو بعد اتوں ایک پیغام آیا، رب کریم نے فرمایا ملائکہ میرا بندہ وضو کر کے میری ملاقات واسطے میرے گھر آ رہا ہے، فرمایا انہیں اجے کلمہ شہادت پڑھیا ہے، لہذا میری طرف حکم ہے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے۔ کیوں جی اندازہ کرو اجے تے نماز کدوں، وہ تے مقام ہی وکھرا ہے، 8 دروازے کھل گئے، کیوں جی کھل گئے دروازے، جہنم دے 7 نے تے جنت دے 8 نے، 8 ہی کھل گئے نے۔ اور میں جدو اپنے گھروں آنا ہے نا مسجد والوں تے میریاں نگاہاں جیندی لگدا ہے جے میں احرام بن کے بیت اللہ نو جا رہے، تیرے ایک کے قدم تے نیکیاں دا اندراج ہو رہا ہے۔ ہنے مسجد گیا ہے اور کیا اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، سجا پیر اندر رکھیا ہے، ہن نماز دی نیت کرن لگا ہے، نماز وضو دی سمجھ آ گئی جے پوری کہ پھر مڑو شروع کراں، ہن نماز دی نیت کرن لگا، ویکھو اے ہاتھ نے، اے لوئے گنا دی، اے موڑے نے، اے موڑیاں دے برابر، ایتھے یا اینج نہیں اور اینج بھی نہیں، جس نہ انگلہ نے معمول دے مطابق ایس انداز نہ نماز دی نیت کرنی، ہاتھ ایتھے نے، زبان نہ صرف کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور ہاتھ موڑیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر ہاتھ کر کے ہن نیت کرنی ہے، نیت تسی دیکھتے ہو ہاتھ کتھے نے، ویکھو واہ بھائی واہ، چنگا بھائی پڑھیا مانسا نماز پڑھنے لگا، یہ ہونا ہاتھ نے ایتھے پہ میری اگلیاں پیچھیاں دی توبہ جے مڑ کے مسیتے آواں، کیا جی کان پڑے، اور نماز دی نیت کر رہے ہیں پنجابی چ، نماز ساری عربی چ، نیت 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دی بندگی خدا دی وقت نماز پیشی، پنڈ ستو کی پیچھے اس امام دے منہ طرف قبلہ شریف دے، اللہ اکبر، یہ ہو نیت کن بنائی، کنے دسی، کیڑی کتاب چاہی، کنے لکھی، وہ دین ہے، خیر خائی ہے، وہ عیدت پہ غور کرنا ہے، بڑے مانسو سوچو، قرآن دے بڑے بڑے توانو حافظ ملن گے، پر نماز دا حافظ کدے کوئی قسمت والا، کوئی نماز پڑھ گئی دنیا میں، اذان دے گئی دنیا میں بلال کی ہستی، اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نماز دا کوئی حافظ، ورنہ نماز ہن نماز دی نیت کرنی ہے، پنجابی چ نہیں۔ ایک تھا میرے نماز پڑھن دا اتفاق ہویا، امام صاحب نے 2 رکعتاں پڑھ لیا سا،
میں اور وہ نال ایک ساتھی سی میرے، وہ لگ پیا گن پہ 4 رکعت نماز فرض اللہ 2 پڑھیاں گئی نماز ظہر، میں نیت کر لئی، وہ ہن نیت کر رہا 4 رکعت نماز فرض، حالانکہ رکعتاں 2 ہو گئی نے۔ جدو نماز دا سلام پھریا میں کہی دس نماز کیویں پڑھی ہے جی میں پڑھی دی ہے، میں نیت کیویں کیتی ہے نیت جی میں کرنی ہے، میں کس طرح آئے 4 رکعت نماز فرض، میں ایمانداری نے 10 4 پڑھیاں نہیں امام مگر کے 2 تو میں نیت خراب ہو گئی۔ جدو امام مگر 4 ہے ہی نہیں 2 نے تو پھر کیویں ہوئی گل، تے کہندا کیویں نیت کرنی سی، میں کہ نیت اس طرح کرنی سی بھی 4 رکعت نماز فرض 2 پیچھے امام دے 2 کلیاں کھلو گے۔ ہن یہ کنے مسئلے دسے کون سمجھائے؟ میرے ساتھی نا ایک خیر خائی ہے اور ہاتھ اٹھائے نے، ہاتھ کنا دی لو تک یا موڑیا تک کر کے ایتھے بننے نے، یاداؤ یاداؤ الیمنا علی یاداء الیسرا علی صدرہ، سینے تے سینے تے ہاتھ سینے تے، اور پھر سمجھو پورے حدیث دے ذخیرے تحت سرہ ناف تو تھلے دی کوئی روایت صحت تک پہنچے میں مننا، پر ایک بھی نہیں، نہ لیندے نہ چڑھ دے نہ دکھن نہ باہر، سینے دے سجا ہاتھ کھبے تے سینے دے منصف بناؤ عبدالقادر جیلانی نو، عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نو بناؤ منصف، کل بنا لو پرسوں بنا لو 10 دن بنا لو، کتاب غنیت الطالبین جے عبدالقادر جیلانی دی بات سے غلطی کہاں یا میں غلط کہاں تے میرے دوست منہ منگیا نام دیاں گا، ایتھے بیٹھ کے چونک دے وچ دساں کہ عبدالقادر جیلانی بھی اس بات دا قائل ہے جتھے اہل حدیث ہاتھ بندے نے عبدالقادر جیلانی بھی اس جگہ تے ہاتھ بنن دے قائل، ہاتھ بن لے ہن او جڑیاں دعاواں نے اللہ اکبر کہہ لیا ہاتھ بن لے نے، ہن او دعاواں مسنون منگنیاں نے، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا اے پڑھو، اور اگر نہیں یاد ہے تو پھر دوجی آسان بھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور یہ دوجی حدیث بھی صحیح ہے، دوجی حدیث بھی امام مسلم نے اپنی صحیح ذکر کی تھی، اس واسطے کوئی کسی قسم دا آبجیکشن نہیں لایا جا سکتا۔ دعا وچوں جیڑی دعا آسانی نال پڑھی جائے او دعا پڑھنی ہے، حسینے دے بندے نے، اور دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک اے پڑھنی ہے، اور او دے ناری سورت فاتحہ پڑھنی، سورہ فاتحہ۔ ہن آپ فرما رہے نے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیڑا سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا وہ دی نماز نہیں ہونی، کیونکہ اصل نماز باقی تسبیحات نے اور اصل نماز ہے ہی سورت فاتحہ۔ ہن بعض دوست فاتحہ دے انہیں مخالف نے سورت فاتحہ نو مسیتے نہیں وڑن دیں دے، فاتحہ کہیں دی یہ وے کدوں مسیتے آواں وے مولویہ سویرے آواں نا، زور ویلے نہن اثر نو آواں نینا، مغرب ویلے عشاء ویلے ہے ٹائم،
فجر نو مولوی کہندے نا، انہیں آکھیا وے میں کدوں آواں؟ انہیں آکھیا تو اودن آئی جس دن کو بندہ مر گیا فاتحہ کہ نہیں فاتحہ نو کیا اودن ہونا ہے جس دن بندہ مر گیا کہ نہیں اینا کہ دین نو سمجھائی تھوڑی وشائی ہے کار کتے گئے ہو اے فاتحہ کہن گئے ایسا بیٹھے نے درمیان جو حکا رکھیا ہے ادھر کہا ہے فاتحہ پڑھو اور باروں آیا اے دعائے خیر آکھو اور آیا اے کلام بخشو کیوں میں اور حکا بھی دیکھیا ہے پیٹ ڈیڑ آئی فاتحہ یہ اس کام لئیے اور منو ایک بندہ ایک دن کہنے لگا جی میں نیٹ چ دیکھتا ہاں ایک جگہ تساں بھی ہاتھ چکے ہاں منو کہندا ہے کہندا کوئی ایسی گل میں ہاں میں بھی چکے سن ایک ہی گل میں کہا میں ایک جگہ تے گیا اتنے سارے کٹھے ہوئے سن ایک ادھر آیا نے آکھیا جی دعا کرو ایک نے آکھیا جی فاتحہ پڑھو ایک نے آکھیا جی دعائے خیر کہہ دیو ایک نے کہا جی جناب میت واسطے ترا ہاتھ چکو تے میں کیا میں ویکھ کے نہ سارے تے میں بھی ہاتھ چک دیتے وہ سارے تے سارے میرے لئے ویکھن لگ پے تے منو باج پوچھتے نہیں بھی تسی دے تے قائل نہیں تے ایک ہی کیتا جی میں کیا میں صرف ہاتھ چک کے دعا کر رہا سا بھی یا اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرما یہ ہن فاتحہ سی نماز واسطے فاتحہ دے مگر چڑھ گئے مسجد فاتحہ نو اون نہیں دے دے حالاں تو ہی دیکھو آپ فرما رہے نے کہ وہ نماز ہی نہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب انہوں نے کہا نہیں جی قرآن مجید میں آیا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جدو قرآن پڑھیا جائے تو میں ان کہا میں کہا اگلی آیت بھی پڑھ اگلی پڑھ کہ نہیں میں جب پڑھنا سی پڑھ لیا ہے میں اگلی آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون جدو قرآن پڑھیا جائے فاستمعوا سنو تے خاموش رہو لعلکم ترحمون تے اگے کی ہے پہ بالکل چپ کر کے یہ نماز دے مسئلے جے نماز واسطے لے آندہ جائے نماز واسطے قرات واسطے نماز دے اندر پھر اگلی آیت نو نال فٹ کرو کیوں نہیں اگے کیا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اللہ میں تیرے تو قربان جاواں بالغدوِّ والآصال انہاں نمازاں دا ذکر کیتا جدے وچ نماز جہری ہوندی ہے جدے وچ فاتحہ جہری پڑھی دی ہے اللہ کریم نے اگلی آیت دے نال ہی آیت میں کہا یہ کام کیتا ہے وہ پنگیاں والا کسی پنگیوں کیا نماز پڑھو نہ کیا میں قرآن دا منکر ہونا ہے انہاں ہے کہ میں قرآن مجید لکھا ہے پہ لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ جاؤ انہاں کہا جی نماز دے نیڑے نہ جاؤ تے وہ کہنے لگا اگوں بھی پڑھا اگے ہے نا وانتم سکارا انہوں نے کہا لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ جاؤ تو انہوں نے کہا اگوں بھی پڑھو انہوں نے کہا سارے قرآن مجید دے کسی عمل آج تک کیتا ہے اینو آنے نہیں اذا قرئ القرآن جدو قرآن پڑھیا جائے ایدہ محل کیے ایدہ شان نزول کیے مزہ ہے ایدہ محل کیے ایدہ شان نزول کیے یہ ایت کس وقت اتری جدو اس ایت دا نزول ہویا ہے ادو نماز دے پیچھے فرضیت دے دی دا مسئلہ اس ایت نو کس موقع تے پڑھیا گیا
میرے دوستو جب رسول اللہ قرآن پڑھ دے سن تے لوگ مکے والے روڑا پاندے سن اللہ نے انہاں بارک فرمایا جدو وہ کہندے لا تسمعوا لهذا القرآن اتھے سمع یسمع اذا قرئ القرآن فاستمعوا له اتھے بھی سما ایتھے بھی سما انہاں کیا لا تسمعوا نہ سنو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له رب کریم نے انہوں نے مقابل چ فرمایا کہ مکے والے کہندے نے جدو قرآن پڑھیا جائے روڑا پا دیو لعلکم تغلبون تاکہ تسی غالب آ جاؤ اے ایس دے جواب چاہی فرمایا جدو قرآن پڑھیا جائے زبان بند کر کے سنو لعلکم ترحمون تواڈے تے رب دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں ہن اس بات نو اس جگہ تے لیا کے فٹ کرنا یہ کو عقل مندی دے دانائی ہے دیکھئے فاتحہ پڑھن دی فرضیت ثابت کر کے جس وقت آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اور ایتھے پوچھیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی امام دے مگر انہیں انا نکون وراء الامام اسی امام دے مگر انہیں تے پھر اس وقت یہ ہون ابو ہریرہ نے وضاحت کر دی تھی انہاں کیا فقرہ فی نفسے کا جدو امام دے مگر بھی ہندے ہو ادو بھی امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے ادو بھی پڑھنی ہے کیوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا جیڑا فاتحہ نہیں پڑھے گا بھی نماز ہی نہیں ہوئے پھر اے دے نال اے سورت فاتحہ نہیں اے کہنا بھی جیڑا پڑھے گا او دے منہ وچ اگ پے گی مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی ہوئے نے مولانا عبدالحی لکھنوی امام الکلام لکھی ہے عبدالحی لکھنوی نے جیڑی کتاب امام الکلام لکھی ہے او دے تے حوالہ موجود ہے کسے کیا جی تسی فاتحہ امام دے مگر پڑھ دے ہو انہیں آکھیا پڑھنے انہیں آکھیا تو آڈے تے کہتے نے موچ اگ پہنی ہے انہیں آکھیا جی اگ موچ بے گی تے تھوڑی دیر تو بعد اگ بجھ جائے گی میں یہ برداشت کر لانگا منو ڈر ہوگا ہے کہ دے قیامت والے دن رب یہ نہ کہے بے تیری زندگی دی ایک نماز بھی نہیں ہوگی یہ حنفی دا عقیدہ ہے پھر تھے غنیت الطالبین عبدالقادر جیلانی دی کتاب یارویں کھاندے ہو جدے نا دی یہ بات کیوں نہیں ماندے اونا کیا اجعل الکتابہ والسنتا امامکا وانظر فیہما بتعمل وتدبر ولا تغتر بالقال والقیل والحوس عبدالقادر جیلانی کیا تیری بات ہے فرمایا اجعل الکتاب والسنہ او یارویں کھان آ رہے ہو لینجو ایتھے عبدالقادر جیلانی دی غنیت الطالبین دا حوالہ دے کے او میں بند کر دیا پورے دنیا دا منہ کیا اجعل الکتاب والسنہ امام بنا قرآن نو تے امام بنا مصطفیٰ دے فرمان نو یعنی اجعل الکتاب والسنہ تا امام کا رگے کیا وانظر فیہما انہاں دوہاں وچ غور کر قرآن سے غور کر حدیث سے غور کر وانظر فیہما بتعمل وتدبر ولا تغتر عبدالقادر جیلانی کہتا ہے ولا تغتر بالقال والقیل والحوس یہ چھڑ دے کہنا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ فلاں کہندہ ہے میرے دوستا یہ نماز رسول اللہ داسرے نے سے سمجھا رہے نے یہ نماز اپنے دور تے نہیں پہ آپ نے خود ہی صحابہ نو کیا ہے نا ادھر دیکھو جس طرح نماز واسطے وضو جبریل دس کے گیا ہے جبریل دسیا ہے آزاد تھوڑا
وضو کرن دا طریقہ جبریل رسول اللہ نو دس کے گیا ہے، بین ہی نماز دے اوقات، نماز دے اوقات حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز دے اوقات بھی جبریل دس کے گیا ہے، یعنی نماز دے اوقات جبریل سمجھائے نے، نماز ظہر ایس ٹائم، نماز عصر ایس وقت، نماز مغرب ایس ٹائم، نماز عشاء ایس ٹائم، نماز فجر ایس ٹائم، کیوں جی یہ امانت ہے، امانت وچ بددیانتی نہیں کرنی ہے، کیوں جی نماز وقت مقررہ دے، اور جبریل امین نماز دے اوقات سمجھا کے گیا، پھر آج جی ہاں پھر جبریل نماز دے اوقات دس کے گیا، پھر جماعت کرن دی جائے دسی ہے، نماز پڑھان دی، یہ ابو داؤد دی روایت ہے، یہ ترمذی دی روایت ہے، یہ نسائی شریف دی روایت ہے، اور کیا امانی جبرائیل عند البیت، جبریل امین آ کے رسول اللہ دی امامت کرائی، اگے جبریل کھڑا ہے اور پیچھے رسول اللہ نے نماز ظہر پڑھائی، جبریل نے عصر پڑھائی، پھر نماز مغرب پڑھائی، پھر نماز عشاء پڑھائی، اور پھر نماز فجر پڑھائی۔ رب کریم نے جبریل نو بھیج کے اپنے رسول نو نماز پڑھن دا طریقہ سمجھایا، اور اگے کھلار کے جبریل نو دسیا پہ ایس انداز نہ دس کیا میرے مصطفیٰ نو کہ ایس انداز نہ نماز پڑھنی ہے، پھر وہ طریقہ رسول اللہ نے صحابہ نو سکھایا۔ یہ دیانت تے امان دا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھو کہ اس نماز، اس فاتحہ دے ایک کثیر جماعت، کثیر تعداد اصحاب رسول دی جیڑے اس بات دے گواہ نے، ایک ہے نماز جہری، ایک ہے نماز سری، سری دی تے ہور گل لے جہری، آپ فجر دی نماز، نماز فجر رسول اللہ پڑھا رہے نے، نماز فجر عبادہ بن سامت کہتے اسی مگر سام، ذرا آنکھاں کھولو میرے حال گل سمجھ جاؤں دیجئے کہ میں بھی نہ کھپ جاؤں، انہاں کہا اسی امام دے مگر سام، اور جدو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تے کہنے لگے میں محسوس کردہ سا کہ بعض مقامات تے میں الجھدہ سا کہ میرے مگر آواز آ رہی ہے، میرے مگر نماز پڑھان دے دوران آواز آ رہی ہے، یہ ہون نماز فجر ہے، اور اس حدیث دے راوی عبادہ بن سامت نے، اور نماز پڑھان تو بعد رسول اللہ پوچھ رہے نے صحابہ کولوں کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، میرے مگر پڑھ دے سو، میرے مگر تسی قرآن مجید پڑھ دے سو، نہ آکھیا نام، ہون ایک کی بات کافی، کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، فاتحہ دی فرضیت واسطے رسول اللہ نے مختلف انداز پیش کیتا، اور صحابہ دی وچ بیٹھ کے فاتحہ دی فرضیت نو بالکل واضح کر دیتا کہ فاتحہ ہی نماز ہے، دیگر تسبیحات نے، اور اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ ایتھے ایک مستقل طور تے جماعت، ایک مستقل صحابہ دی جماعت اس بات دی گواہ ہے کہ نماز پڑھان والے رسول اللہ نے، اور نماز فجر ہے، اور سلام پھیرن تو بعد آپ فرما رہے نے کہ میں دیکھتا سا کہ میں الجھ رہا سا، پچھوں آواز آ رہی سی، اور تواڈی آواز میری آواز نال مل رہی سی، کیا تسی میرے پیچھے قرآن مجید پڑھ دے سو؟ انہاں کہا ہاں، اور آپ نے فرمایا لا تفعلوا، نہ پڑھنا، منع فرمایا لا تفعلوا، نہیں پڑھنا الا بفاتحۃ الکتاب،
لیکن فاتحہ پڑھنی ہے. کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا. ہوں اس جگہ سے گواہی رسول اللہ اپنی زبان نال دے رہے نے. میرے دوست دس اس تو واضح قسم دا ثبوت کی ہو سکتا ہے؟ ایک مستقل طور تے صحابہ دی جماعت اس بات دے گواہ نے اکھاں نال دیکھیا کنا نال سنیا رسول اللہ دے سامنے بیٹھ کے اس فاتحہ دی اہمیت نو سمجھا اور پھر ایدی میں اہمیت نو آپ نے واضح فرمایا. اور میں جدو میرے مگر ہوندے ہو قرآن مجید نہیں پڑھنا الا بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ نو مستثنا قرار دیتا ہے, مستثنا قرار دیتا ہے. خاموش رہنا ہے اور جدو فاتحہ پڑھی گئی خاموش فاتحہ پڑھنی ہے, کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا جیڑا اے نہیں پڑھے گا او دی نہیں ہوئے گی. یہ تھے پھر کیا اس جگہ سے جیڑے سیگا جمع دا استعمال کیتا ہے سورت مزمل وچ, سورہ مزمل سیگا جمع دا فقرہ ما تیسر من القرآن کتے آتے فقرہ فقرہ اے دے اندر اجمال ہے, اے دے اندر اجمال ہے. قرآن دے 30 پارے رسول اللہ دے دل تے نازل ہوئے اور اس 30 پارے قرآن دے مفسر بھی رسول اللہ نے. مکی اور مدنی سورتاں دی وضاحت رسول اللہ نے فرمائی ہے. ہر آیت دا محل رسول اللہ نے دسیا ہے اور محرمات دے مسائل رسول اللہ نے دسے نے. ایتھے جنرل حکم فرمایا فقرہو فقرہو, ایتھے سیگا جمع دا استعمال کیتا فقرہو, لیکن اے دے بعد اسے زبان نال جدی تفسیر رسول اللہ کر رہے نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اے دے وچوں استثناء ثابت ہوندا ہے کہ فقرہ وچ سارا قرآن آئے گا, لیکن سورہ فاتحہ نو ہر نماز دے وچ فرض پڑھنا فرض کرنا اور فرض نو فرض قرار دینا اے رسول اللہ نے اپنی زبان نبوت نال وضاحت فرما دی. تو اس واسطے ایتھوں ابتدا ہوئی, سورہ فاتحہ پڑھی ہاتھے تے بندے نے اور وہ دے بعد نال کو سورت ملائی. ہون رکوع جانا ہے, رکوع جان لگیا رفع الیدین کرنا ہے اپنے دو ہاتھاں اپنی کنا دے لو دے برابر. نماز دی نیت کرن لگے ہاتھ اٹھانے نے, رکوع کرن لگے ہاتھ اٹھانے نے, رکوع تو اٹھن لگے ہاتھ اٹھانے نے. 2 رکعتاں پڑھ لیاں, 2 رکعتاں پڑھن دے بعد پھر جدو اٹھنا ہے پھر بھی ہاتھ اٹھانے نے. یہ 4 مقامات نے جتھے رفع الیدین دا مسئلہ ہے, ہتھاں نو اٹھانا ہے. رفع الیدین آپ نے فرمایا رفع الیدین زینت الصلاۃ, یہ نماز دی زینت ہے. لیکن کوئی شخص یہ نو کس شکل سے پیش کرتا ہے؟ دلائل دی روشنی کوئی بات واضح نہ ہوئی اور کیا کہ میں دیکھنا تو کہ تسی اس انداز نہ اپنے ہاتھ مار دیو جی میں سرکش گھوڑے ہاتھ مار دے. ہوں آپ نماز پڑھا رہے ہیں, منہ آپ دا اگے ہے لیکن پیچھے نہیں. اس رفع الیدین دا مقام کیڑا ہے؟ یہ جڑی ہے کہ آپ فرما دے کہ سرکش گھوڑے جس نہ دمبا مار دینے انہاں دی طرح تسی ہاتھ اپنے مار دیو مالی راتی. آپ اگے نے تے پیچھے سے آپ دیاں صفحہ نے جدوں سلام پھیر دے نے دیکھو السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ بندے رفع الیدین دے بارے باتاں چیتاں کر دے نے اور یہ بات بہت زیادہ لوگ آج مشہور ہے. انہوں نے کہو کدی ساڈے جو کسی نو ویکھیا ہوئے
کہ جدو اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا ہے ادوں ایس انداز سجے ہاتھ کر دیو تے کھبے کر دیو. کدی کسی نے ویکھیا جی کتھے دی بات کتھے فٹ کیتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہن تسی ایک سوال کرو کہ آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں منہ آپ دا آگے دی طرف ہے اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا کہ تسی وہ سرکش گھوڑے جس طرح دم ماردا ہے ہاتھ ادھر کر دیو ادھر بھی ہاتھ کر دیو یہ کیوں کر دیو. آپ پچھوں دیس دینے رسول اللہ نو پچھوں نظر آؤں ہے کیویں نظر آؤں ہے آپ دیا دعا شانیاں دے مابین مہر نبوت دعا موڈیاں دے درمیان مہر نبوت فرمایا جس طرح مینوں اگوں نظر آؤں ہے مینوں پچھوں بھی نظر آؤں ہے. اس واسطے صحابہ نماز پڑھن دے دوران رسول اللہ دیکھ دے نے پہ کی کر رہے نے لیکن اندازہ کرو کہ جیڑی بات اتحیات پڑھن دے موقع تے اونا دا دائیں تے بائیں ہاتھ پھیرنا ہے اس رفع یدین واسطے کیڑی جگہ تس بات نو فٹ کر رہے نے. میرے پراؤ یہ نماز ہے اور یہ دین دا ستون ہے اور یہ اصل دین دی روح ہے اور لا خیر فی دین لیس فیہ رکون. او دنیا دین دین ہی نہیں جہدے وچ نماز نہیں. اس واسطے فاتحہ دا مسئلہ اور پھر رفع الیدین دا مسئلہ اور فاتحہ دے ناری امین بالجہر دا فتوہ امین بالجہر دا مسئلہ فرمایا اذا امن الامام فامنو جدو امام آمین کہتا ہے تسی بھی آمین کیا کرو. جس وقت تسی آمین کہہ دیا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ اس وقت فرشتے بھی آمین کہہ دیں یعنی فَإِن وَافَقَتْ آمِينُكُمْ تَآمِينَ الْمَلَائِكَةِ اگر تواڈی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل کے آسمان دی طرف پرواز کر گئی زندگی دے کیتے ہو گناہ اللہ معاف فرما دے. یعنی اے آمین رسول دی سنت اور کئی اہل دیسا مسجداں شرماؤندے نے اس بات تو آمین کہن تو شرماؤندے نے دیکھیا جے اونچی آواز نہ زور نہ. وہی مسجد بڑی ہے نا سیالکوٹ ایک مسجد بڑھائی سی میاں نذیر نے وہ بنی شاہ جی میرے واسطے سی وہ مسجد بھی بنی تے رب دے مشورے نال تے میں اتھے خطابت بھی کیتی تے رب دے مشورے نال. پہلا خواب آیا تے مسجد بنی اور پھر خواب استخارہ کیتا 1 2 4 تے استخارے وچ میاں نذیر نو کیا پہ اس جگہ تے خطابت واسطے عبداللہ نصار نہ رابطہ قائم کرو من تو دی جان پہچان ہی نہیں سی. اور اوتھے وچ جدوں گئے میں نماز پڑھدا 1 2 دفعہ اتفاق ہویا نماز پڑھن دا ورنہ میں تے جمعے والے دن جاندا سی تو اوتھوں مینوں پتہ چلیا کہ جدوں نماز پڑھ رہے سن مغرب دی تے بلند آواز نال آمین کہی. ایک بندہ سی بڑے کئی تہذیب یافتہ ہوندے نے کئی بندے وہ اپنے آپ نو بڑا مہذب سمجھتے ہیں اپنے آپ نو بڑے سمجھتے ہیں جی فیشنیبل آدمی ہے نا فیشنیبل آڑے پینٹاں پائیاں ہون اور پینٹ جیڑی ہے وہ گٹیاں تو تھلے وہ تردا ہے اسی طرح اور پینٹ پائی ہوئے جی بکری نو بوجھا چاڑیا بیوقوف زمانے دا جہل اور یہ جے فیشنیبل یہ جی باتاں نو معیوب سمجھتے ہیں. وہ ایک نے گیا اینی اونچی آمین وہ جمعے والے دن گیا میں انہوں نے جی رات ہی تھے ایک مسئلہ پیش ہے انہوں نے جی اینی اونچی آمین جدو نے کیا تے میاں نذیر اللہ دی بخشش فرمائے تے دی قبر نو اللہ منور کرے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی جی گل یہ ہے اسی مسجد بنائی اس واسطے ہے پہ آمین اونچی آواز نہ کہی جائے تے جن اونچی آواز نال آمین وارے چاہندی نہیں وہ کدے ہور تھا نماز پڑھ لے ایتھے اونچی آواز نال آمین کہی جائے. کئی آدمی ایسی دیکھے نے وہ جناب انہوں نے بہت زیادہ تکلیف دے لیے تو اے آمین جدوں ولزوالین کیا جائے تے تسی سارے نے کہنا ہے آمین بلند آواز نال. فرمایا یہودی کئی گلاں جو یہودی تواڈے نال سڑدے نے
یہودی چڑھتے ہیں، یہودیاں نو بہت زیادہ تکلیف ہوندی ہے۔ پہلے سی بیت المقدس قبلہ، جدوں بنیا بیت اللہ قبلہ، اس قبلے دی تحویل نال بھی تواڈے تے سڑدے نے تے بڑی انہوں تکلیف ہوندی ہے، اور اونا مسائل چو جنہ وچ انہوں بہت زیادہ تکلیف ہوندی ہے جدوں تسی اچھی آواز نال آمین کہندے، اچھی آواز نال، تے فرمایا پھر یہودی سڑدے نے، جدو اچھی آواز نہ آمین سن دے کرنا نا، پھر انہاں دی برداشت تو باہر ہوندا ہے۔ میرے محترم، نماز او دا وضو کرن تو بعد او دی نماز دی نیت، نماز دے پڑھن دا انداز، پھر او دے اندر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ تو بعد بلند آواز نہ آمین کہنا، اور پھر او دے بعد رکوع کرنا، پھر رکوع تو بعد قوما، پھر وہ دے بعد سجدہ تین۔ نماز دی ایک ایک بات نو اپنے عمل چلے آؤ۔ یہ اگر میں بات کر دا جاؤں بہت وقت دے واسطے درکار ہے، لیکن میں سارے ساتھی جننے نے انہوں نے اس پاسے راغب کرانگا کہ میں نو ساڑھے جوید صاحب نے کیا کہ وضو کرن تو لے کے یہی مسائل تو ہم دسنے نے، کیونکہ دوجے جنہیں مسئلے عام ہوندے نے وہ اسی بہت آپ ہی جاننے ہیں۔ میں کہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس واسطے زیادہ تر علماء کرام نو اس پاسے راغب کریا کرو۔ مسئلہ رفع الیدین، مسئلہ فاتحہ خلف الامام، اور مسئلہ آمین بالجہر، اور مسئلہ تقلید خاص طور تے مقلدین دے بالمقابل، مقلدین دے بالمقابل مسئلہ تقلید دا اتنے زور دیا۔ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی۔ علامہ اقبال نے کیا تھی مقلد بننا بہتر ہے کہ گوڑے چوہے مار گوڑیاں کھا کے مر جائے۔ مقلد یعنی کتے لفظ تقلید دا لفظ قرآن چ اطاعت دا لفظ آیا ہے، قرآن چ اتباع دا لفظ آیا ہے۔ قرآن دے 30 پارے نے، کہ ستو وکی والے ہو کنے پارے؟ قرآن دے 30 پارے نے۔ آج تو لے کے 1 سال تک قرآن دے 30 پاریاں چو لفظ تقلید رب نے استعمال کیتا ہوئے کسے انسان واسطے، جدو کر لو بیخ لو، کسے مولوی نو پورے ضلع چو مگوا لو، اگر وہ آن کے لفظ تقلید قرآن چو بخا دے، میرے اصلے چ فرقے دے میں اتھے آکے 1 لاکھ دا چیک کٹ کے نام نہ دیا۔ زمانہ بدل سکتا ہے۔ میرے محترم، اسی رسول دی اتباع کیتی ہے، اسی اطاعت کیتی ہے، اطاعت دا لفظ ملے گا، اتباع دا لفظ ملے گا، لیکن کسی جگہ تے کیا ہوئے تسی تقلید کرو، تقلید کرن دا لفظ ملی نہیں سکتا۔ اس واسطے او جڑے ائمہ اربعہ نے جنہاں دے بڑا مان کر دیو، او بریو ذمہ نے، اس بات تو بریو ذمہ نے، جو ایسا ناد لینا پئی اسی جناب کونا حنفی، دوسرا گروہ انہاں کہا جی اسی کونا مالکی، تیجا گروہ انہاں کہا جی اسی کونا گنگیو بولو شافی گئے، شافی، تے پھر کیا چوتھے انہاں کہا جی تسی کون ہو؟ انہاں کہا جی اسی ہمبلیاں۔ انہیں 4 ہی نا، 4، لیکن ایتھے کی کہتے نے؟ انہیں ادھر اکھاں کھول کے میرے حال دیکھو، امام صاحب ساڑیاں نظرہ چونہ دی قدر ہے، لیکن دیکھنا کی فرما رہے نے؟ انما تو انہوں قسم لگے جے سارے میرے اللہ بھی کی گیا، انما انا بشرن اختی وسی فانظروا فی رائی فکلما وافق الکتاب والسنہ فخذوه وکلما لم یوافق الکتاب والسنہ فترکوه۔ ایک خود دیاننداری امام اور صدوں کی بارے ہو، امام ابو حنیفہ یہ فرما رہے نے میں ایک بشر ہاں، میرے کو خطا بھی ہو سکتی ہے، میرے کو صحیح بات بھی ہو سکتی ہے۔ انما انا بشر اختی وسی فانظروا فی رائی فکلما وافق الکتاب والسنہ، جب میری بات قرآن و سنت دی موافقت کرے،
فخذوہ وکلما لم یوافق الکتاب والسنہ فترکوہ، تے جدو قرآن سنت دی مخالفت کرے میری بات انہوں چھڑ دیو. کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس واسطے ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ مردود علیہ الا رسول اللہ. امام صاحب کیسی بات کی، ہائے ہائے. ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ مردود علیہ الا رسول اللہ. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہر آدمی دی بات سن کے غور کیتا جائے گا، اور اگر وہ بات قرآن و سنت کے مطابق تسلیم کریں گے ورنہ اس بات نو نظر انداز کر دیتا جائے گا. جی ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ. کیا جی امام صاحب دی دیانت امانت کو فرق رہ گیا. اور یہ مدینے دے امام نے امام مالک اونا دا فتوہ یہ دے نال ملتا. وہ کی کہہ رہے ہیں امام مالک امام شافعی کی کہہ رہے ہیں اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی. یہ احمد ابن حنبل دے استاد نے ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ. ہر ایک دی بات اتی غور کریں گے دیکھیں گے، اور اگر وہ صحیح ہے تو بات قبول کریں گے، اور اگر بات غلط ہے تو انہوں چھوڑ دیتا جائے گا. اذا قلت قولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی. امام شافعی کہتے ہیں اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی. ڈوب کے مر جاندہ مقام ہے بھی ایسی مقلد ہونے آ. کیوں نہیں؟ ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ. نمبر وائز پھر اخیر تے جا کے غنیت الطالبین دے حوالے نال کیا اجعل الکتاب والسنت امامک وانظر فیہما بتامل وتدبر ولا تغتر بالقال والکیل والہوس. میرے محترم یہ ہے ہم کو بس کافی ہے دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے، اور رسول کریم دنیا تو جان لگیا کیا تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنتی یا قرآن تھا. تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنتی یا قرآن تھا. جب تک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا. جب قرآن سنت دے عمل سن آسمان دے ملائکہ انہاں کران دی چوکیداری کر دے سن. یہ میں تمہید ذکر کیتی ہے. کتنا ٹائم ہویا جی؟ نہیں سوا گھنٹہ تاں ہی لوگ سوا بتی باندھے حق میں بھی سوا بتی باندھے. سوا گھنٹہ ہو گیا. یہ ہن جڑا دوجا ہے نا مینوں کہہ رہے ساڑے ساڑے جوید صاحب میں ویکھیا پنڈ چ آیا میں یار کریے آن دا اتفاق نہیں. وہ آدھے ایک باری بھی آئے ہو پھر بھی آئے ہو پھر بھی آئے ہو اج چوتھی باری آئے ہو. میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. کئی تھیں ایسا ہوتا ہے مینوں پتہ ہی نہیں. میں انہوں اگے دس رہا تھا پھر میں ایک پنڈ گیا بڑے اوکھیاں ہو کے تو اتھوں میں گیا یار اتنے مینوں کتنے تو لیندا ہے. تو انہیں آخیا اتنے تھی کئی باری آئے ہو. میں کہ میں تو اج ویکھیا پہلی باری. انہیں آخیا جی نا. انہیں آخیا کہ گل تہاڈی یاد ہے سانوں اسی وہ راوی ہاں. میں کہ وہ کی اے تو کیا سی کہ کئی بندے ایسے نے جنہاں دا نام برکت ہوندا ہے پر ہوندے بڑے بے برکت. اس وجہ تو مینوں مسلک دے نال اور مسلک دے دائی تے مسلک دے علم بردار انہاں نال عقیدت محبت ہے. اس واسطے میں
کسے موڑ تے بھی کوئی بات ہوئے میرے دوستو آواز دیو عبداللہ نثار نالے تو انہوں پتہ ہے جڑا ہوئے نثار وہ دے پیچھے کوئی کمی رہی نہیں جاندی اس واسطے میری زندگی دا مقصد ہی ہے کہ قرآن و سنت دے مقابلے کوئی آئے میں حاضر خدمت ہوا اور انہاں مسائل نو جڑے موجودہ نے مسائل نو موضوع بنا کے تاکہ سوچن دا موقع ملے اور نوی نسل اس بات نو ذہن چ بٹھائے اور کسے مجلس وچ ہون جی میں شیعہ دا کوئی بچہ بات کرے تے دلائل رکھ دے مرزائیاں دا کوئی بندہ بات کرے تے مرزے غلام احمد جھوٹے مکار دی نبوت واسطے ایڑی چوٹی دا زور لا کے دلائل دیندہ ہے اے حدیثو میں تیرے تے اعتماد کرا کہ تو اول تو لے کے آخر تک اپنے مسلک دے دے دلائل رکھنا ہمیں کہ تیرے کو سن کے بندہ سامنے لا جواب ہو جائے انشاءاللہ زندہ رہے تے پھر ملیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سوال شیخ کسی مسجد جے زور یا اثر دی مقامی حضرات یا امام جماعت کرا رہا ہے 4 رکعتاں جی پچھوں مسافر آئے وہ 2 رکعتاں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا جی وضاحت فرما وہ دی وضاحت یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں 2 رکعتاں ہو گئی یعنی وہ پچھوں وہ دی شکل یہ ہے کہ جے وہ دے نال وہ مل گیا ہے تو وہ 4 رکعتاں لیکن بہتر ہوئے گا کہ وہ دیاں جڑیاں 2 آخری نے انہاں نال نیت کر کے تے اپنیاں 2 دوگانا انہاں نو سمجھ کے دے وہ دے نال کٹھا سلام پھیر پہلے سلام پھیرنا بھائی نہ پہلے نہیں کیونکہ وہ دی وجہ ہے کہ انہیں وہ دیاں چونکہ 2 ہو چکیاں نے تے آخری 2 انہاں آخری 2 تساں آخری دے نال ملنا ہے تے تہاڈا او دا کٹھا سلام ہوئے گا انہاں دیاں 4 ہونگیاں تہاڈیاں 2 ہونگیاں اسے قرآن و سنت دی وجہ ہے کہ تسی پیچھے پڑھنے نے تہاڈی نماز ہے قصر اور ایدی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی مغرب دی نماز پڑھدا ہے مغرب دی نماز اور وہ 3 رکعتاں نے انہیں 3 رکعتاں پڑھیاں نے لیکن ایک آدمی یہ وہ دی نماز اثر دی رہی دی ہن اثر دی نماز مغرب دی نماز نال ہو سکتی ہے نفلہ مگر فرض ہو سکتے ہیں یہ فرضہ مگر فرض ہو رہے ہیں 3 رکعتاں او دیاں نے مغرب دیاں لیکن او دی 4 رکعتاں اثر دیاں نے او دے بعد جدو 3 تے سلام پھیرے گا وہ چونکہ اثر دی نماز دا ایک فرض باقی ہے وہ کھڑا ہو کے ایک اثر دا ایک فرض پڑھ کے او دیاں 4 رکعتاں جڑیاں نماز اثر دیاں پوریاں ہو جائیں گے